ہاں جی، اب ذرا کریٹیکل اور کڑوی بات آنے لگی ہے. یہ اکثر لوگ سوال بھی پوچھتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں اب اس کو بھی صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہ کچھ ایسے مواقع ہیں کہ اگر وہ چیزیں چھوٹ جائیں تو امت کا اس پہ اجماع ہے اور عملی تواتر ہے، اتفاق ہے کہ ان پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اور وہ ہیں نماز کی سنتیں. مثلا پہلی رکعت میں اگر کوئی ثنا پڑھنا بھول گیا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ سنت ہے. سنت کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے. ان ساری چیزوں کے پر اجماع ہے، اور اجماع کے حوالے سے میں وہ حدیث ریپیٹ کر دوں کہ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے، ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. تو اجماع بھی کتاب و سنت کی طرح حجت ہے، اور اس پہ میں نے الگ سے گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے، اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں. کئی ایک مسائل ہیں جو عملی تواتر مسلمانوں کے اجماع کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں، اس میں کتاب و سنت کے اندر کوئی واضح دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ بھی نماز کی سنتوں کا چھوٹ جانا، اس پر سجدہ صاحب کا نہ ہونا، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے. کسی کی ثنا چھوٹ گئی، اسی طریقے سے کوئی شخص تشہد میں انگلی اٹھانا بھول گیا تو یہ سنت ہے، سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے آخری رکعت میں تورک بیٹھنا بھول گیا، دوسری طرح تشہد بیٹھ لیا تو یہ سنت ہے. تورک اگر کوئی نہیں بیٹھا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. دعائے قنوت نماز کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے تھی، لیکن اب اس کی رہ گئی تو سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا. لیکن ان غلطیوں پر بھی اگر کوئی سجدہ صاحب کر لیتا ہے تو ہم اس پہ کوئی کرٹیسزم نہیں کریں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا. اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر کسی کا رفع الیدین چھوٹ گیا، پہلا رفع الیدین تو نہیں چھوٹتا کیونکہ وہ نماز شروع کرتے ہیں تو دماغ پھر بھی حاضر ہوتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ نیت کو حاضر کرنا تو ضروری ہے ذہن میں. بیچ میں کسی کا رفع الیدین چھوٹ گیا، رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت، یار 4 رکعتوں والی نماز تھی، 2 رکعت میں اٹھنے کے بعد رفع الیدین کرنا بھول گیا، تو رفع الیدین نماز میں کرنا سنت ہے. اگر یہ کسی کا بھول سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، اسی طریقے سے اپنی نماز مکمل کر لیں. لیکن اس سے اگر کوئی یہ غلط رزلٹ نکالے کہ سجدہ صاحب ضروری نہیں، رفع الیدین نماز میں کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ بالکل بےہودہ رزلٹ ہے. کیونکہ اگر یہی بات ہو تو پھر پہلا رفع الیدین بھی چھوڑ دیا جائے. تو سنت کو ہلکا جان کے جان بوجھ کر چھوڑنا، اس پہ میں آپ کو وعید سنا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2145 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 طرح کے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے. لعنت کا مطلب ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، مایوس ہیں. 6 طرح کے لوگ، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرنے والا. یہ کہتے ہیں نہیں فلاں پہ لعنت نہ کرو تو فلاں پہ لعنت نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت پہ ظلم کرنے والا، اس پہ اللہ کی لعنت. اور 6 نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری سنت کو ترک کر دینے والا. حقیر سمجھ کے، جان بوجھ کے. اور عموماً جو لوگ رفع الیدین اس طرح چھوڑتے ہیں وہ پھر لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ یہ مکھیاں مارنا ہے، یا بت رکھ کے آتے تھے، یا یہ وہ. اس پہ میں نے پوری گفتگو کی ہے 2.25 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 70B کے نام سے رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں 8 علمی پوائنٹس اسی حوالے سے ڈسکس کیے ہیں. کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کرنے والا جان بوجھ کر اللہ کی لعنت کا مستحق ہے. اور دوسری حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 791 نمبر ہے. سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بڑی تیزی سے پڑھ رہا تھا اور رکوع اور سجدے صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو نے تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے، اور اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوگی. تو
تو مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ رفع الیدین کے بغیر جو نماز پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی۔ رفع الیدین پہ پوری امت کا اجماع ہے، اور اس لیکچر میں نے بتایا کہ اہل سنت اور اہل تشیع، اہل سنت کے تمام آف شوٹس جتنے بھی ہیں، مالکی، حنبلی، شافعی، اہل حدیث سوائے حنفیوں کے، اور اہل تشیع کے تمام، سب کے سب متفق ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے رفع الیدین کرنا۔ باقی جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھے جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے۔